بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل QS لرننگ۔ ناظرین اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ ناظرین آج ہم اسلام، ایمان، احسان اور قیامت کے بارے میں حدیث کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ حدثني ابی عمر بن الخطاب قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے والد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بتایا، ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر لا یرى علیہ اثر السفر، کہ اچانک ایک شخص ہمارے درمیان نمودار ہوا، اس کے کپڑے انتہائی سفید اور بال انتہائی سیاہ تھے، اس پر سفر کا کوئی اثر دکھائی نہیں دیتا تھا۔ ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاستدرك ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، نہ ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا تھا حتیٰ کہ وہ آ کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا اور اپنے گھٹنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا دیے اور اپنے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر رکھ دیے۔ وقال یا محمد اخبرنی عن الاسلام، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، نماز کا اہتمام کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور اگر اللہ کے گھر تک راستہ طے کرنے کی استطاعت ہو تو اس کا حج بھی کرو۔ قال صدقت، قال فعجبنا له يسأل ويصدقه، اس نے کہا آپ نے سچ فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہمیں اس پر تعجب ہوا کہ آپ سے پوچھتا ہے خود ہی اور خود ہی اس کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ قال فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، پھر اس نے کہا مجھے ایمان کے بارے میں بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تم اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھو اور اچھی اور بری تقدیر پر بھی ایمان لاؤ۔ قال صدقت، قال فأخبرني عن الإحسان، قال صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، اس نے کہا آپ نے درست فرمایا، اس نے کہا آپ نے درست فرمایا، پھر اس نے کہا مجھے احسان کے بارے میں بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے دیکھ نہیں رہے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر اس نے کہا قال فأخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، اس نے کہا تو مجھے قیامت کے بارے میں بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے اس قیامت کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو۔ قال فأخبرني عن أمارتها، قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، اس نے کہا تو مجھے اس کی علامات ہی بتلا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علامات یہ ہیں کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے، اور یہ کہ تم ننگے پاؤں، ننگے بدن، محتاج بکریاں چرانے والوں کو دیکھو کہ وہ اونچی سے اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں۔ قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا پھر وہ سائل چلا گیا، میں کچھ دیر اسی عالم میں رہا،
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا اے عمر تمہیں معلوم ہے کہ پوچھنے والا کون تھا؟ میں نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جبریل علیہ السلام تھے، تمہارے پاس آئے تھے، تمہیں تمہارا دین سکھا رہے تھے۔ اس حدیث کو صحیح مسلم نے، امام مسلم نے صحیح مسلم کے اندر روایت کیا ہے۔ ناظرین، قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ لونڈی اپنی مالکن کو جنے گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے قریب ایسا وقت بھی آئے گا کہ والدین کی نافرمانی اس قدر عام ہو جائے گی کہ جو بیٹیاں آج کل والدین کو بہت چاہتی ہیں وہی اپنی والدہ کی نافرمان ہو جائیں گی، اور اتنی نافرمان ہو جائیں گی کہ اپنی والدہ کے اوپر حکم چلایا کریں گی۔ اس سے مراد اس وجہ سے فرمایا کہ وہ لونڈی اپنی مالکن کو جنے گی، اور جو یہ فرمایا کہ ننگے پاؤں ننگے بدن محتاج بکریاں چرانے والے جب اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کریں گے تب قیامت کا وقت قریب ہے، تب قیامت بالکل قریب ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ جن کو ہم دیکھتے ہیں کہ جن کے پاس کچھ نہیں ہے، جو مانگتے پھرتے ہیں، فقیر ہیں، ننگے پاؤں ہوتے ہیں، بکریوں کے چرواہے ہوتے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ یہی لوگ اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے، پیسہ ان کے پاس اتنا ہو جائے گا، ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کریں گے کہ میری عمارت اونچی ہو، میری عمارت اونچی ہو۔ جب یہ وقت آ جائے گا پھر اس وقت قیامت قریب ہوگی۔ ناظرین، اگر آپ بھی نیکی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا اور لائک کیجیے گا، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ بھی کیجیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔